جو رب ہے سارے جہان کے پالنے والا، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ پیارے اسلام بھائیو، آج ایک بڑا اہم موضوع جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنا ہے، بڑے غور سے بڑی توجہ سے سنیے گا۔ کچھ ایسے افراد جو قربانی نہیں کرنا چاہتے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، جیسے جو بندہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا وہ ہزاروں بہانے پیش کرتا ہے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہے، میری آنکھ نہیں کھلی تھی، گھر میں مہمان آ گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اور جس نے نماز پڑھنی ہے اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں۔ بالکل اسی طرح سمجھو، جو قربانی نہیں نہ کرنا چاہتا وہ بڑے بڑے عجیب قسم کے عذر پیش کرتا ہے۔ ایک بندہ، میں نے اس سے پوچھا بھائی تم قربانی کیوں نہیں کرتے؟ وہ جی یہ سب دکھاوا ریاکاری ہے، یہ دیکھو بڑے بڑے جانور باندھے ہوئے ہیں، اس کو سجا کے جناب پھرا رہے ہیں، ادھر لا رہے ہیں ادھر لا رہے ہیں، یہ سب دکھاوا ریاکاری ہے۔ تو دکھاوے والا عمل تو منہ پہ مار دیا جائے گا، لہذا ہم کرتے ہی نہیں۔ تو آج میں چاہتا تھا اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دامدار کس پر ہے؟ اونچی بولے ذرا، اعمال کا دارمدار نیت کے اوپر ہے۔ بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ اور نیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی بھی کام کے کرنے کا دل سے پختہ ارادہ کر لینا، اس کو نیت بولتے ہیں۔ کسی بھی کام کے کرنے کا دل سے پختہ ارادہ کر لینا، اس کو نیت بولتے ہیں۔ اور یہ نیت ظاہر نہیں ہے، دل کی نیت ہے، اور دلوں کے احوال اللہ جاننے والا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم کسی کی نیت پر فتویٰ لگائیں۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، کس نیت سے آئے ہیں؟ مجھے اجازت نہیں ہے بھئی ہم نماز پڑھنے آئے، اس میں بھی تو نیت دکھاوے کی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی رضا کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نیت آپ کے دل میں ہے، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کی نیت پر فتویٰ لگاؤں۔ دیکھو جی نمازیں پڑھنے آتے ہیں دکھاوے کے لیے آتے ہیں، یہ جناب روزے رکھتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یہ خیرات کرتے ہیں دکھاوے۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم کسی کی نیت پر فتویٰ لگائیں۔ کون کس نیت سے کر رہا ہے؟ بعض اوقات میں آپ کو بتلاتا ہوں عمل بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں لیکن نیتیں صحیح ہوتی ہیں۔ ایک حضرت صاحب بادشاہ وقت تھا، کسی ملک کا بادشاہ تھا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا۔ اس نے فقیرانہ لباس پہنا ہوا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، وہ فقیرانہ طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے۔ کسی نے کہا یار تم تو بادشاہ وقت ہو، تم یہ کیا فقیرانہ لباس بنائے ہوا ہے؟ کہنے لگا بھائی بادشاہ میں ہوں گا، اپنی جگہ پہ ہوں گا، سرکار کی بارگاہ میں گداگر بن کے جا رہا ہوں، میں سرکار کا نوکر ہوں۔
اور ایک بادشاہ تھا وہ بڑے شان سے بڑی ٹھاٹھ باٹ سے آ رہا تھا. اس نے جناب اعلیٰ قسم کی سواری ہے اور پروٹوکول ہے اور خادم اس کے ساتھ ہیں اور بڑے کرو فر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے آ رہا ہے. کسی نے پوچھا یار یہ تم کیا کر رہے ہو, کس بارگاہ میں جا رہے ہو, یہ کیا ٹھاٹھ باٹ, یہ شان, یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ایسے بندے بھی سرکار کے گداگروں میں شامل ہیں. تو یہ اپنی اپنی نیت کے اوپر منحصر ہوتا ہے. بعض کا تو ہمیں نیت یہ لگتی ہے یار یہ بندہ صحیح نہیں کر رہا, لیکن واللہ عالم اس کے دل میں کیا ہے. جیسے ایک آپ کو بڑا ایمان افروز واقعہ سناؤں. ایک بندہ مدینہ شریف میں سنہری جالیوں کے سامنے, اللہ تعالیٰ وہاں پر ہم سب کو حاضری کی بار بار زندگی میں توفیق عطا. سنہری جالیاں کیا ہے میں اس کے تھوڑی سی تفسیر بتلا دوں. جب بندہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا تو یہ سمجھو کہ اس کا چہرہ میرے آقا کے رخ انور کے سامنے آ جاتا ہے, اور یقین جانو وہ ایسا ایک منظر ہوتا ہے, بڑے بڑے پتھر دل بھی وہاں پر رو رہے ہوتے ہیں, ہچکیاں سے رو رہے ہیں. یہ ایک ایسا مقام ہے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہاں پر باادب حاضری نصیب فرمائے. اور پھر جو وہاں سے ہو کر آئے میری اس بات کی تصدیق کریں گے, میری اس بات کی تصدیق کریں گے. کوئی پشتو میں سرکار کو اپنے دکھڑے سنا رہا ہے, کوئی پنجابی میں, کوئی اردو میں, کوئی انگلش میں, کوئی کسی زبان میں, اور الحمدللہ ہر ایک کا یقین ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے دکھڑے بھی سن رہے ہیں اور دلاسا بھی دے رہے ہیں. ہر ایک کا یقین ہوتا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بندہ وہاں پر سنہری جالیوں کے سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اور اپنے پاؤں کے تلوے سنہری جالیوں کی طرف ایسے سامنے کر کے تو بیٹھا ہوا ہے. اب ایک بندہ وہ وہاں سے گزرا, اس نے دیکھا ہے سنہری جالیوں کے سامنے یہ پاؤں کے تلوے کر کے بیٹھا ہے. اس نے ایک ٹھڈا مارا, شرم نہیں آتی یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے پاؤں سمیٹ لیے اور رونا شروع کر دیا. خیر یہ چلا گیا اپنے دھیان سے. رات کو جب یہ لیٹا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے سخت ناراض ہیں, بڑے سخت ناراض. فرمان لے کہ تم نے ہمارے ایک دیوانے کا دل توڑ دیا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے رخ انور کی طرف اپنے پاؤں کے تلوے کر کے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے یہ ادب کے خلاف سمجھا. فرمایا وہ تو مجھے اپنے پاؤں کے تلوے کے چھالے دکھا رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچنے کے لیے میں کن کن تکلیفیں اٹھا کے آیا ہوں. وہ مجھے اپنے پاؤں کے تلوے دکھا رہا تھا, اور پاؤں پہ تلووں پہ جو چھالے پڑے تھے اس کے چل چل کر وہ مجھے چھالے دکھا رہا تھا, اور تو نے اس کو ٹھیڈا مار دیا. تو وہاں پر بندہ کس نیت سے آ رہا ہے, کیا حساب کتاب ہے, ہمیں کس کی نیت پر فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں جس چیز کا اظہار مانگا ہے اظہار کرو گے تو بات بنے گی. جس کو ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو گے تو بات بنے گی. ایک بندہ ساری زندگی دل میں کلمہ پڑھتا رہتا ہے, کسی کے آگے اظہار نہیں کرتا.
کسی کو گواہ نہیں بناتا کہ میں مسلمان ہوں، کسی کے سامنے پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ مسلمان کیسے مرے گا؟ اسی طرح بعض علماء کرام فرماتے ہیں جس بندے کے بارے میں کوئی گواہی نہیں دے رہا کہ ہم نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، بعض علماء کرام نے تو فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ نفل نماز کے لیے جتنا چھپ کے کرو، جتنا چھپ کے کرو اتنا ہی زیادہ ثواب ہے، اور فرض نماز کے لیے اذان دلوائی ہے، کیوں جی ہے کہ نہیں؟ اذان میں کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اب ایک بندہ گھر سے چل کے آ رہا ہے، یہ اظہار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نماز کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تیز سے چل کے آ رہا ہے، اس کا اظہار مانگا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محلے میں صرف ایک مسلمان اور ہے، ایک میں ہوں اور ایک وہ ہے، تو کیا ہم اپنے گھر میں نماز ادا کر لیا کریں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم با جماعت پڑھا کرو، اس لیے کہ ایک سست ہو جائے گا دوسرا چست کرے گا۔ تو جس چیز کا اظہار مانگا ہے وہ اظہار کرو گے تو بات بنے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی اور فرمایا علی منڈی سے 2 بکرے لاؤ، انہوں نے لا کر پیش کر دیے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 بکرے کیوں منگوائے ہیں؟ فرمایا ایک اپنے نام کی قربانی کروں گا، ایک اپنے امتیوں کے نام کی قربانی کروں گا، اور پھر ارشاد فرمایا میں یہ دیکھوں گا میری امت میں کون ہے جو میرے نام کی قربانی کرتا ہے۔ تو ہمیں کسی کی نیت بے شک نہیں کرنا چاہیے، کوئی بندہ کس نیت سے کر رہا ہے اس کا اجر اس کو ملے گا، لیکن میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ مجھے یہ حکم ہے کہ میں مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھوں، بدگمانی نہ کروں۔ اچھا گمان کیا ہے اور بدگمانی کیا ہے، اس کے بارے میں بھی میں تھوڑی سی تفصیل بتلا دوں۔ میں یہاں بیٹھا درس قرآن کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کا پیغام آپ تک، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب ہر کو چاہیے یار بیٹھ کے سنیں۔ اب ایک بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں 2 گمان ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یار دیکھو نا بابا جی شرم ہی نہیں آتی، یار قرآن و حدیث کا درس چھوڑ کے چلا گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ بدگمانی، سوء ظن، کیا بولیں گے؟ بدگمانی۔ اور دوسرا یہ میں کہوں یار بابا جی چلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو استنجا پانی کی حاجت ہوئی ہو، یا ان کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے۔ اب اٹھ کے بندہ گیا ہے، اس کے بارے میں 2 قسم کے گمان ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ میں کہوں یار دیکھو شرم ہی نہیں آتی، دیکھو مسجد سے چلا گیا ہے، اور ایک یہ میں کہوں یار ہو سکتا ہے بیچارے کو استنجا پانی کی حاجت، یا گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے۔ اس کو بولیں گے اچھا گمان۔ کیا بولیں گے؟ اچھا گمان۔ اب کوئی اٹھ کے گیا ہے، وہ کس نیت سے گیا ہے، مجھے کیا چاہیے میں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھوں، بدگمانی نہ کروں۔ اور میں آپ کو صحیح بات بتلا رہا ہوں، اس بدگمانی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ساس بہو سے بدگمانی کر رہی ہے، بہو ساس سے بدگمانی کر رہی ہے، بھائی بھائی سے بدگمانی کر رہا ہے۔ یہ بدگمانیوں کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔
کوئی بیٹھ کے کسی کے بارے میں اچھی بات کر رہا ہے، دیکھنے والا یہی کہہ رہا ہے یار یہ خلاف ہی بات کر رہا ہوگا۔ یہ بدگمانیوں کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ کفر ہے۔ بعض بندے رب کے بارے میں بھی معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں رب تے ساڈے کولوں ناراض ہویا آوے، ساریاں تکلیفاں سانی بھیج دیا وے، یہ بدگمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ کفر ہے۔ رب تعالیٰ تو ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو سمجھے یہ میرے بھلے کے لیے آ رہی ہے۔ جس طرح ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ماں اس کو ٹیکا لگواتی ہے، کڑوی دوائی پلاتی ہے، بچہ چیخیں مارتا ہے ماں مجھے روٹی دے، ماں روٹی نہیں دے رہی۔ ارے ماں کا یہ بچے کے ساتھ سلوک یہ ظلم نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کے حق میں بہتری کہلائے گا، تاکہ میرے بیٹے کی بیماری دور ہو جائے، میرا بیٹا تندرست ہو جائے۔ اسی طرح رب کی طرف سے اگر کوئی آزمائش کا ٹیکا لگتا ہے تو بندہ سمجھے اللہ تعالیٰ میری آخرت کو درست کروا رہا ہے، میری بھلائی کے لیے۔ اگر رب تعالیٰ کے بارے میں کوئی بدگمانی کرے گا تو یہ کفر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ کفر ہے۔ اور آج میں دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں بول لگے بدگمانی۔ او جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیوں نہ بتلایا؟ علم ہوتا تو کیوں نہ بتلاتے؟ ہار وہ اونٹ کے نیچے ہے، یہ بدگمانی ہے۔ اور اچھا گمان کیا ہے؟ بھائی سرکار بتلا دیتے تو ہمارے اوپر تیمم کا انعام کیسے نازل ہوتا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے کہ میری بیوی پاکیزہ ہے تو پتہ نہیں کتنے بندے دین اسلام سے نکل جاتے۔ انہوں نے کہنا سی بیوی دی ہر کوئی سائڈ لیتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، پہلے نبیوں پر الزام لگتا تھا تو بچے گواہی دیتے تھے، تیری بیوی پر الزام لگا میں خود خدا ہو کر گواہی دوں گا۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں اتاری۔ تو ہمیں بدگمانی نہیں کرنی ہے، نبی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ کفر ہے، اور مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام ہے۔ مجھے ابھی تک ایک بندے کا وہ واقعہ یاد ہے، بڑا مالدار تھا، اسے کہا جناب آپ قربانی کیوں نہیں کرنا؟ اور جی یہ سب دکھاوا ریاکاری ہے، ایسے ڈنگر لا کر باندھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں۔ اس نے قربانی نہیں دی۔ یقین جانو چند دنوں کے بعد اس کے سر میں درد ہوئی، آپریشن کروانا پڑا، تقریباً 22-23 لاکھ روپیہ آپریشن کرنے والے نے لی۔ یار ہم خوش دلی سے رب کے راستے میں قربانی کرے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری آنے والی مصیبتوں کو دور فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ یار آج یہ قربانی کیا ہے؟ ایک 13-14-15 ہزار روپیہ خرچ کر کے بندہ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال سکتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ نہیں کرتے، کئی ایسے ٹیسٹ ہیں 20-20 ہزار روپیہ دے کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، علاج تو بعد کی بات ہے۔ تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آنے والی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بندہ کس نیت سے کر رہا ہے اس کا اجر رب اس کو دے گا۔
ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. ہم بدگمانی کریں گے تو یہ حرام ہے، ہم گناہ کا کام کریں، حرام کے مرتکب ہو رہے. ایک چلتے چلتے آپ کو میں حسن ظن کے بارے میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سناؤں، اور آپ حضرات اندازہ کرو کہ اللہ کے نیک بندوں کے حسن ظن کا ظرف کتنا وسیع ہوتا تھا، کتنا وسیع ہوتا تھا. فرماتے مغلیہ دور کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک ٹھیکیدار کو دریا کے اوپر پل بنانے کا آرڈر دیا. پیسے دے دیے، طے ہو گیا اتنے عرصے میں بنانا ہے. اس ٹھیکیدار نے پیسے لیے، کھا گیا، پل بنایا ہی نہیں. جب وقت پورا ہونے لگا تو اس نے سوچا بادشاہ تو مروا دے گا، بچت کے لیے کوئی صورت نکالنی چاہیے. اس کو پتہ چلا بادشاہ اپنے استاد کا بڑا ادب و احترام کرتا ہے، جس سے اس نے قرآن پڑھا ہوگا. خیر یہ اس کے استاد کے پاس چلا گیا اور رونے والی صورت بنا کر کہنے لگا جی بادشاہ مجھے مروا دے گا. پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا جی وہ میں نے پل بنانے کا آرڈر لیا تھا، میں نے پل بنا دیا، رات کو چور آئے پل ہی اٹھا کے لے گئے. اب راوی دریا کا پل کوئی اٹھا کے لے جائے تو میں اب دوبارہ بنا نہیں سکتا، غریب آدمی ہوں. تو آپ سفارش کر دیں. آپ اس کے ساتھ چل دیے اور بادشاہ سے جا کے کہا اس نے پل بنایا تھا تو چور آئے اٹھا کے لے گئے تو تم اس کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا جو ساتھ جی تسی آئے کیوں، جو حکم ہی دے دیں، پیغام ہی بھیج دیں، جاب میں نے معاف کیا. چلا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد بادشاہ اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا تو اس نے کہا استاد جی میں ایک گل پوچھا. انہوں نے کہا ہاں پوچھو. کہنے لگا چور پل اٹھا کے لے جا سکتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگے آپ اس دن سفارش کرنے آگے تھے. فرمانے لگے میں بھی سمجھتا تھا چور پل اٹھا کے نہیں لے جا سکتے، لیکن میں نے سوچا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لیے اٹھ کے ساتھ آ گیا تھا. یار ان کا حسن ظن کا ظرف کتنا وسیع ہوتا تھا. اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، حالت ہماری یہ ہے باپ بیٹی جا رہے ہیں، دیکھنے والا کیا گمان کر رہا ہے، کس قدر ہماری عقلیں پست ہو چکی ہوئی ہیں، کس قدر ہمارا ذہن خراب ہو چکا ہوا ہے. خدا را یہ اپنے اندر سے بدگمانیاں نکالو، مومن کے بارے میں حسن ظن رکھو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.